بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 99 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الرقى والادویۃ، یہ باب ہے جاڑ پونک اور علاج معالجہ کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی حزامۃ عن ابیہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی ابن ابی عمر نے، اسی طرح سفیان نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو خزامہ سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، وہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو خزامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رقا نسترقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاڑ پونک جس کو ہم کرواتے ہیں اور وہ دوائی جن کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں اور وہ پرہیز جن کو ہم برتتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے کچھ چیزوں کو ٹال سکتی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی من قدر اللہ، یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابن ابی خزامہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اس طرح ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن نے، سفیان نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابن ابی خزامہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو خزامہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وقد روی عن ابن عیینۃ کلتا الروایتین، اور یہ دونوں روایتیں ابن عیینہ سے نقل کی گئی ہے۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا، عن ابی خزامہ عن ابیہ، بعض نے عن ابی خزامہ عن ابیہ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وقال بعضهم عن ابن ابی خزامۃ عن ابیہ۔ اس طرح کے الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ، تقدیم اور تاخیر کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ وقد روا غیر ابن عیینۃ ھذا الحدیث عن الزہری عن ابی خزامۃ عن ابیہ وھذا اصح، اور روایت کیا ہے ابن عیینہ کے علاوہ نے اس حدیث کو زہری سے، انہوں نے ابو خزامہ سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ ولا نعرف لابی خزامۃ غیر ھذا الحدیث، اور ابو خزامہ کے لیے ہم اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتے۔ عزیز طلباء کرام، اس روایت کا تعلق یہاں پر ابواب الطب کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق بنتا نہیں ہے، اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، اور ابواب القدر میں انشاءاللہ العزیز یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ذکر کریں گے، تو تقدیر قدر کے تحت وہاں پر انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے۔ تو یہاں صرف ترجمہ کیا، آگے بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الکمأۃ والعجوۃ، یہ باب ہے کمبی اور کجور کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابو عبیدۃ بن ابی صفر ومحمود بن غیلان قال حدثنا سعید بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو عبیدہ ابن ابو صفر نے اور محمود ابن غیلان نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی سعید بن عامر نے، انہوں نے محمد ابن عمر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے،
قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العجوۃ من الجنت وفیہا شفاء من السم، عجوہ یہ جنت سے ہے یعنی جنتی پل ہے اور اس میں زہر کی دوا ہے. سم زہر کو کہا جاتا ہے، پہلے ہم نے پڑھا ہے اس بارے میں. وَالْقَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور کبی یہ من سے ہے، من و سلوہ جو ہوتی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے مفید ہے. وفی الباب عن سعید بن زید و ابی سعید و جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس باب میں سعید بن زید، ابو سعید اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس وجہ سے، اس طریق سے. لا نعرفہ من حدیث محمد بن عمرو الا من حدیث سعید بن عامر، ہم اس کو نہیں جانتے محمد ابن عمر کی سند سے، الا من حدیث سعید ابن عامر، مگر صرف سعید ابن عامر کی سند سے ہی ہم اسے جانتے ہیں، جو کہ یہاں پر بھی آئے. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عمر بن عبید الطنافسی عن عبد الملک بن عمیر وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمیر عن عمرو بن حریث عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے اور ہمیں روایت کی عمر ابن عبید التنافسی نے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے. دوسری سند ہمیں روایت کی محمد ابن المثنى نے اور ہمیں روایت کی محمد ابن جعفر نے. اسی طرح روایت کی شعبہ نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے عمر ابن حریث سے، انہوں نے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور سعید ابن زید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کہ کمبی یہ من سے ہے، وماؤها شفاء للعین، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے مفید ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی معاذ بن ہشام سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی میرے والد نے، انہوں نے قتادہ سے، قتادہ نے شہر بن حوشب سے، شہر بن حوشب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی ہے ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا القمأۃ جدری الارض، کہ کمبی یہ زمین کی چیچک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین والعجوۃ من الجنت وہی شفاء من السم. یہ پچھلے حدیث میں اس کا ترجمہ گزرا. ھذا حدیث حسن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثت بان ابا هريرة قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی معاذ سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے قتادہ سے. قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے روایت کی گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اخذت ثلاثۃ اکمؤ او خمسا او سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جاریة لعمشاء فبرأت. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 7 یا 5 یا 7 کمبیاں لی، ان کو نچوڑ لیا اور ان کا پانی ایک شیشی میں بھر لیا، قارورہ شیشی کو کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک باندی تھی جن کی آنکھیں چندیا گئی تھی، ایک آنکھ میں اس کا مسئلہ تھا، تو لہٰذا اس کی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح اس کو نچوڑ کر ایک شیشی میں ڈالی، پھر ان کی جو باندھی تھی اس کی آنکھ میں اس کو ڈالا تو وہ اس سے اچھی ہو گئی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی معاذ بن ہشام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے قتادہ سے، قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے روایت کی گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الشونیز دواء من کل داء الا السام، شونیز مراد اس سے کلونجی، یعنی کلونجی یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ قال قتادہ، قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا یأخذ کل یوم 21 حبۃ فیجعلہن فی خرقۃ فینقعہ فیستعد به کل یوم فی منخرہ الایمن قطرتین والایسر قطرة والثانی فی الایسر قطرتین وفی الایمن قطرة والثالث فی الایمن قطرتین وفی الایسر قطرة۔ قتادہ رحمہ اللہ نے پھر اس کا یہ طریقہ بیان کیا۔ طریقہ استعمال کیا ہے کہ ہر دن 21 دانے کپڑے کے پوٹلی میں باندھ دیا جائے، اس کو باندھ دی جائے اور پھر اس کو پانی میں بھگو دیا جائے، پھر پہلے دن دائیں نتنے میں 2 قطرے اور بائیں میں 1 قطرہ ٹپکایا جائے، پھر اگر بیماری دور نہ ہو تو اگلے دن جو بائیں جانب والا ہے اس میں نتنا ہے اس میں 2 اور دائیں جانب والے میں 1 قطرہ، اور اسی طرح اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو اگلے دن پھر دائیں والے میں 2 اور بائیں والے میں 1 قطرہ یہ ڈالے۔ یہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے اس کا طریقہ استعمال بتا دیا۔ یہ روایت عزیز طلباء کرام اس کا اس باب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ یہ کلونجی کے بارے میں ہے، اور جبکہ باب ہم نے یہ کمبی اور کھجور کے بارے میں ہے، تو اس باب کا یہاں پر کوئی بھی تعلق اور مناسبت نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں اپنے باب کی طرف۔ عزیز طلباء کرام، کم آتے یہ کمبی کو کہا جاتا ہے۔ کمبی یہ ایک قسم کی سفید نبات جو اکثر بارشوں کے بعد، یعنی یہ اس کی پیداوار ہی بارشوں میں ہوتی ہے، بارشوں کے بعد یہ اگاتی ہے اور خودرو ہے۔ بعض لوگ اس کو پکا کر سبزی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں اسے مشروم کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں اسے سانپ کی چتری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اگر سفید ہے تو پھر مفید ہے آنکھ کے لیے اس کا پانی، لیکن اگر یہ سیاہ یا سرخی مائل براؤن قسم کا ہو تو پھر یہ آنکھ کے لیے مضر ہے۔ عجوہ یہ ایک قسم کی کالی کھجور ہوتی ہے اور اس کی گٹلی جو بڑی ہوتی ہے، بڑی، اور کھجور کا مزاج چونکہ گرم ہے اسی لیے اس کو مکھن کے ساتھ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اور اس میں غذائیت بھی بہت زیادہ ہے اور عجوہ کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اور سب سے تقریباً موجودہ دور میں میرے اپنے علم کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو لیکن یہ مہنگی بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ اس کھجور کی قسم ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حدیث میں فرمایا، باقی حدیث میں بھی یہی مضمون آیا، العجوۃ من الجنت وفیہا شفاء من السم، تو اس کے 2 مطلب ہیں۔ یا تو یہ تمثیل کے لیے ہے، تو اگر تمثیل کے لیے ہو تو مطلب یہ ہے کہ عجوہ بہت بابرکت اور نہایت مفید پھل ہے، اور اس کے بارے میں روایات بھی ہے، چنانچہ صحیحین میں ہے کہ جو شخص نہار منہ روزانہ عجوہ کے 7 عدد کھجوریں کھائے وہ کبھی بھی سحر اور زہر سے متاثر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ آتا ہے کہ اگر حدیث میں بیان حقیقت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طبرانی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کو جنت کے پھلوں کا توشہ دیا اور ان کو
हर सनअत सिखलाई, बस तुम्हारे ये पल जन्नत के पलों में से है, अलबत्ता इन पलों में तब्दीली आ गई और जन्नत के पल बदस्तूर है। तो इससे मालूम होता है कि अजवा ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। ये बाज़ इलाकों में, बाज़ जगहों पर यह बात मशहूर है कि अजवा का दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा जुज़ इस हदीस का, वल कमअतु मिनल मन्नि व माउहा शिफाउल लिल आइन, इसके भी दो मतलब हो सकते हैं। अगर इसको तमसील के लिए ले ले तो फिर मतलब इसका ये होगा कि भाई ये कुंभी मुफ्त हासिल होने वाली नेमत है। जैसे बनी इसराइल को मन ये मुफ्त मिलता था, मन सलवा, जिसके बारे में हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। तो जिस तरह उनको ये मुफ्त मिलता था, तो आपको भी ये कुंभी, ये हर बारिश में मुफ्त बीसीआर मिल जाती हैं। और दूसरा मतलब, अगर ये हकीकत की बयान में है तो फिर मतलब ये है कि बनी इसराइल पर जो मन उतरा था, इसका असर ज़मीन में बाकी रह गया है, जो कभी कभी कुंभी के सूरत में नमूदार होता है। तो फिर इसका माना यही आएगा। इस बाब की आखिरी रिवायत के बारे में जो मैंने आप हजरात को बताया कि जो कलवंजी के बारे में और उसका तरीक़ा इस्तेमाल है, तो इसका इस बाब के साथ कोई मुनासबत नहीं है, क्योंकि उन्वान एक है और हदीस वो कलवंजी के साथ, तो इसको कलवंजी वाले बाब में होना चाहिए था। दूसरा ये कि हदीस मुबारक में एक तरीका इलाज जिक्र हुआ, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये किस मर्ज़ के लिए है और किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इस रिवायत का कोई मकसद और कोई तुक यहाँ पर नहीं बन रहा है। जी अजीज़ तलबा किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।